پہن کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، بازار میں جاتی ہے، گلیوں میں ٹہلتی ہے، فرمایا وَهِيَ قَضَا وَقَضَا وَقَضَا، وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ لفظ کنایا ہے جو اشارہ کر رہا ہے زنا کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو عورت اس طرح اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ۔ اس لیے علماء کا اختلاف ہو گیا۔ جو علماء تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو صوفی علماء کہا جاتا ہے، ان علماء نے اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے جو عورت اس طرح نکل گئی، غلط کام یہ ہو گیا، میک اپ لگا کر، عطر لگا کر، سرخی لگا کر، سیاہی لگا کر بازار میں گھوم کر آ گئی، اس عورت کو آ کر غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے زنا کر لیا ہے۔ لیکن مفتیان کرام جن کا افتاء سے تعلق رہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب اس میں باریک سا ایک فرق ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے تو غسل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ گاڑی چلانا مردوں کا کام ہے، امامت کرنا مردوں کا کام ہے، بازاروں میں تجارت بزنس کرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کو کام گھروں میں رہنا ہے، ان کا میک اپ، ان کی خوشبو اپنے شوہر کے لیے ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت کریں، بازار کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، سبزی خریدنے کے لیے نہیں، آلو ٹماٹر بینگن خریدنے کے لیے نہیں، کپڑا خریدنے کے لیے میک اپ نہیں۔ اگر ضرورت پیش آ جائے، شوہر گھر پر نہ ہو، کوئی سبزی لانے والا نہ ہو، بینگن لانے والا نہ ہو، کپڑے لانے والا نہ ہو، عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائے تو بغیر بناؤ سنگار کے نکلنے کی اجازت ہے، تو اس لیے کہ شوہر گھر پر نہیں تو زینت نہیں کر سکتی۔ ایک واقعہ سنا، ترمذی حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، آپ نے مواخات کا معاملہ کرایا۔ کچھ مہاجرین تھے، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، دوست و احباب کو چھوڑ کر، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ مدینے کے رہنے والے انصار ہیں۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارے کا معاملہ کرایا۔ یہ مہاجر آپ کا بھائی ہے، یہ مہاجر آپ کا بھائی ہے، تو تمام واقعات کو نہ کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ ابو دردہ انصاری صحابی ہے، سلمان فارسی مہاجر صحابی ہے، دونوں کے درمیان میں مواخات کرائی گئی، بھائی چارہ کرایا گیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر پر گئے۔ حضرت ابو دردہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی کو دیکھا پراگندہ حالت میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھوں میں کوئی مہندی وغیرہ نہیں۔ اسے دیکھ کر نفرت سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آیت حجاب پردے کا ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، پہلے کا معاملہ ہے۔ ابھی احکام نازل ہو رہے ہیں، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، پردے کا بھی حکم آیا ہی نہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض، کوئی حکم نہیں آیا۔ سب سے بات کرنا جائز تھا، عورتوں سے بات کرنا جائز تھا، یہ شروع اسلام کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی گئے، یہ سب کچھ حالت دیکھی اور فرمایا حضرت ابو دردہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہیں گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا ما شانو کی حاجہ، یہ آپ کی کیا شان ہے؟ کپڑے میلے کچیلے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، بدبو سی آ رہی ہے، بال پراگندے، کوئی کنگھی نہیں، کوئی تیل نہیں۔ بہت لطیف انداز میں جواب دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے، سلمان تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت باتیں کہہ دی انہوں نے، بڑے درد کے ساتھ کہہ دی ہے، ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، میں بھی دنیا سے ہوں، انہیں کوئی میری فکر نہیں۔ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے، چلہ میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں جاتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، مکتب میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، انہیں دنیا کی فکر نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے جملے میں۔
حضرت سلمان بھی سمجھ گئے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھو دین کس چیز کا نام ہے. ہم نے صرف نام سمجھ لیا دین نام ہے نماز پڑھنے کا. کسی نے دین سمجھ لیا دین نام ہے پیسہ خرچ کرنے کا. کسی نے دین نام سمجھ لیا دین نام ہے چلا 4 مہینہ لگانے کا. کسی نے دین نام سمجھ لیا درس و تدریس اور مدرسے اور مسجد کو. میرے بھائیوں، صرف نماز دین نہیں، صرف زکوٰۃ دین نہیں، صرف عمرہ اور حج دین نہیں، یہ تمام مجموعہ دین ہے. تمام اخلاقیات، تمام معاملات، تمام معاشرت، تمام عقائد اور تمام عبادات کا مجموعہ اسلام اور دین کہلاتا ہے. حضرت ابو دردہ آئے، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر خوش ہو گئی. جو بھی کچھ گھر میں تھا حضر ناشتے کے لیے کھانے کے لیے پیش کر دیا. حضرت ابو سلمان فارسی نے فرمایا، اے ابو دردہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ تب میں کھانا کھاؤں گا. فرمایا حضرت میرا روزہ ہے. وہ تو دن پر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نفل نماز پڑھتے تھے. تو آپ کے بات سمجھ میں آ گئی جو بیوی کہہ رہی تھی. بیوی کا بھی حق ہے. بیوی یہی کہنا چاہ رہی تھی، سلمان آپ کے بھائی کو دنیا کی فکر نہیں ہے تو میں زیب و زینت کس کے لیے کروں؟ میں بھی تو دنیا سے ہوں. شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زیب و زینت کرنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج کی مستقل ایک شکایت ہے، شوہر کہیں باہر پڑا رہا ہے، ہفتے میں آتا ہے، پیچھے سے جب کبھی جا کر دیکھو وہ دلہنی دلہن نظر آتی ہے. میرے بھائیوں، جب شوہر چلا گیا ہفتے میں جمعرات میں آئے گا. جمعرات مولانا لوگوں کی عید کی رات ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے جمعرات. انتظار کریں، بدھ سے انتظار کرتے ہیں کب جمعرات آئے گی. محتمم صاحب ہوتے ہیں جو وہ انتظار نہیں کرتے، اس لیے مول جمال کو ہنسی نہیں آئے گی. یہ میرے سب ساتھی اور اساتذہ، ان کو ہنسی آئے گی کہ ان کی جمعرات عید کی جمعرات. محتمم صاحب تو روزہ نہ رہتے ہیں بچوں کے پاس. تو ابو دردہ سے فرمایا میرے ساتھ روزہ اختیار کرو. حضرت ابو دردہ نے فرمایا سلمان میں روزہ سے ہوں. فرمایا نہیں آپ کو اختیار کر، آپ کو میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا. اس سے اندازہ لگاؤ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا. اگر رمضان کا روزہ ہوتا تو حضرت سلمان فارسی بھی تو روزہ سے ہوتے، اور رمضان کا روزہ ہوتا تو ابو دردہ حضرت سلمان کے لیے کھانا کیوں پیش کرتے؟ معلوم ہوا یہ نفل روزہ تھا. اور نفل روزہ یار گار کے لیے، جگری دوست کے لیے، خلیل کے لیے، جو پیارا دوست ہو اور وہ تیرے بغیر کھانا نہ کھائے دسترخوان پر تمہیں اپنے ساتھ کھلانا چاہے تو نفل روزہ اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، اور اختیار کر لینا چاہیے. اس کو دین کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا دل خوش کرنا اللہ کے یہاں بہت زیادہ نفل رکعت پڑھنے سے افضل ہے. ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت عظیم ہے، بہت مکرم ہے، بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کا خوش کر دینا اور اس کی عزت، اس کا احترام ایک کعبہ تجھ سے بڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اگر کعبہ کی ایک اینٹ ادھر سے ادھر کر دی جائے پوری دنیا میں ہنگامہ مچ جائے گا، لیکن صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑا جا رہا ہے، کتنوں کی زمین دبا کر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کتنوں کو گالیاں دی جا رہی ہے. میرے عزیزوں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. ہم نے دین نام سمجھ لیا صرف نماز پڑھنے کا، اور یہ بہت بری عادت پائی جا رہی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا اور سوال کیا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا مفلس تو اسے کہتے ہیں وَلَا دِرْهَمَ لَهُ، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، وَلَا دِینَارَ لَهُ، جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو. آج کے دور میں مجھے کہنے نے دیجئے جس کے پاس بنگلہ نہ ہو، کوٹھی نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، فورچونر نہ ہو، بائک نہ ہو. یہ تمام چیزیں آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں. ہوائی جہاز نہ ہو، ہیلی کاپٹر نہ ہو، سائیکل نہ ہو، کپڑے نہ ہو.
یہ جس کے پاس نہ ہو اسے مفلس اور غریب آدمی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس نماز بہت ہوں گی، روزہ بہت ہوگا، زکوٰۃ بہت ہوگی، حج بہت ہوگی، عمرہ بہت ہوگا، چلے بہت لگائے ہوں گے، تسبیح بہت پڑی ہوں گی، صبح شام کے گشت بہت ہوں گے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بہت بیٹھا ہوگا، 2.5 گھنٹے روزانہ بہت لگاتا ہوگا، درس و تدریس بہت ہوگی، مدرسے میں بخاری پڑھائی ہوگی، بہت ثواب ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن جب آئے گا، ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا شتما، مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا میرے مکہ مارا تھا، کوئی کہے گا اشارے سے غیبت کی تھی، کوئی کہے گا لعن طعن کیا تھا، کوئی کہے گا میری زمین دبائی تھی، کوئی کہے گا مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو کسی سے کہا جائے گا اس کی پوری زندگی کی نماز لے جاؤ، کسی سے کہا جائے گا پوری زندگی کے چلے اور 4 مہینے لے جاؤ، کسی سے کہا جائے گا پوری زندگی کے گشت لے جاؤ، درس تدریس لے جاؤ، افتاء لے جاؤ، کتابوں کو لے جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ پھر بھی ایک آدمی آئے گا، اے اللہ میرے لیے تکلیف پہنچائی تھی، گالی دی تھی، غیبت کی تھی۔ فرمائے گا اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا کیا گناہ ہے، تم اپنے گناہوں کو لاؤ۔ وہ اپنے گناہوں کی گٹھڑی بوجھ لے کر آئے گا، فرمایا اس کے سر پر رکھ دو اور جہنم میں گھسیٹ کر اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس مدرس کو، اس مفتی صاحب کو، اس امام صاحب کو، اس گشت والے کو، اس چلے اور 4 مہینے والے کو، اس تسبیح پڑھنے والے کو، اس بیرون میں وقت لگانے والے کو، مسنونات میں وقت لگانے والے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز، صرف نماز پڑھنے کا نام ہی دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام ہی دین نہیں ہے۔ تو حضرت، اب میں واقعہ یہاں سے کر رہا تھا، تو اس نے روزہ اختیار کر لیا۔ اب جب رات کا وقت آیا، بستر لگا دیا گیا، حضرت سلمان فارسی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ سمجھا سلمان فارسی سو گئے، اٹھ کر کھڑا ہوا، نماز پڑھنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نے دامن پکڑا، کرتے کو پکڑا، بیٹھ جا، آرام کرو۔ وہ پھر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت سلمان فارسی نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں، نفل نماز میں روزانہ پڑھتا ہوں، میرا عمل چھوٹا جا رہا ہے، میری تسبیح چھوٹی جا رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے دامن پکڑا، آرام کرو۔ وہ پھر آرام کرنے لگا۔ تہجد کا وقت ہو گیا، سلمان فارسی کھڑے ہوئے، فرمایا ابو درداء اب کھڑے ہو جاؤ، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی تہجد پڑھو۔ تہجد پڑھنے کے بعد ایک تقریر کی، 4 باتیں ارشاد فرمائی، سنو غور سے۔ فرمایا ابو درداء اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے ابو درداء، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ یہی مسئلہ تو بتانے کے لیے سلمان فارسی نے رات گزاری تھی۔ میرے بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام اور دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، جس میں پڑوسیوں کے بھی حقوق، ماں باپ کے بھی حقوق، بھائیوں کے بھی حقوق، اولاد کے بھی حقوق، بہنوں کے بھی حقوق، اور بیوی کا بھی حق ہے، اس کے پاس بھی رات گزاری جائیں۔ آدمی ابھی 4 مہینے میں سے آیا ہے، کسی کو حیضہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ 4 مہینے میں جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، 4 مہینے سے الگ رہ رہا بیوی سے، پھر دوبارہ آیا، پھر مولانا صاحب بس دعا کر دو، 4 مہینہ لگا کر آ گیا، ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جماعت نے تشکیل کر لی، مجھے مجبور کرنے لگے، لے اللہ کا نام لے کر پھر میں نکل رہا ہوں۔ یہ دین نہیں ہے، دین نہیں۔ یہ رب کا حق ادا کرنا ہے، جبکہ بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی رب کا بھی حق ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، اپنی بیویوں کے بھی حقوق ادا کرو، ان کے بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اور یہاں کے ماحول کی مجھے معلوم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کا گھر بگڑ جائے۔ صحیح بات ہے، بہت کوتاہی ہو رہی ہے ان کے حقوق ادا کرنے میں۔ اب وہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں، سن رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ایک آدھ گھر خراب ہو جائے، ورنہ تو ان کا بہت بڑے حقوق ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے حقوق کو ہمیں دے رکھا ہے۔ اگر میری بیوی اپنی حقوق کی ادائیگی پہ آ جاتی، آج میں شیر گڑھوی اس مائک پر نہ ہوتا۔ کیا حق ہے ذرا سا بتاؤ،
ایک مرتبہ مولانا کلیم صدیقی صاحب میوات میں تشریف لائے مالب کے اندر، میرا وہاں جانا ہوا، وہاں میں نے یہ بیان سنا، یہ تو ایک حوالہ ہوا مختصر، اب ہدایہ اٹھا کر دیکھو، بیوی کے حقوق کو دیکھو۔ روٹی پکا کر دینا، سبزی بنا کر دینا، کچی نہیں، بینگن لا کر دینے کی نہیں، گوبھی لا کر دینے کی نہیں، پالک لا کر دینے کی نہیں، بنا کر بھنوا جیسی اسے چاہت ہو، جو خواہش ہو، روٹی بنا کر دینا۔ اب آپ سمجھ لو، جب روٹی بنا کر دینا، سالن بنا کر دینا، تو اپلے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ لکڑی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آگ جلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ توا گرم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میرے بھائی، اور کپڑا دینا، جب کپڑے کی ذمہ داری آ گئی، اب پریس کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میرے بھائیو، یہاں تک بیان فرمایا گیا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے گرم پانی کر غسل خانے میں رکھے، تولیہ بھی رکھے، کولگیٹ بھی رکھے، شیمپو بھی رکھے، صابن بھی رکھے، برش بھی رکھے، کپڑے بھی پریس کر کے رکھ دے، تو یوں نہ سمجھنا ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، تم اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہو۔ لیکن کوئی کرتا نہیں ہے اور وہ کراتی نہیں ہے، اس لیے سمجھوتا سے گھر چل رہے ہیں۔ انہوں نے تمام حقوق کو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی بیوی یوں کہے بچہ پیدا ہو گیا، میری ذمہ داری نہیں ہے دودھ پلانے کی، آپ جس سے چاہو دودھ پلواؤ، اور شوہر کے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، مالدار ہے، تو بیوی منع کر سکتی ہے دودھ پلانے کی۔ تمہیں پتا ہے دودھ پلانے میں جسم کتنا کٹتا ہے، اس لیے منع کرنا چاہے تو منع کر سکتی ہے، اجرت لینا چاہے تو اجرت لے سکتی ہے۔ میرا عزیزو، آپ اندازہ لگاؤ یہ تمام حقوق انہوں نے کیسے چھوڑ دیے، اور ہم سے ایک حق ادا نہیں ہوتا۔ نمک زیادہ ہو جائے تو ٹھوکر، مرچ زیادہ ہو جائے تو ٹھوکر۔ ارے نمک مرچ زیادہ ہو جائے، پانی ڈال لو، کم ہو جائے گا، سیدھا سا مسئلہ۔ اس کے اوپر لڑائی کرنے کا مسئلہ ہے کہاں؟ کتنا آسان مسئلہ ہے، اس کو اتنا بڑا بنا دیا، جبکہ مرچ کی ذمہ داری، نمک کی ذمہ داری، سبزی بنانے کی ذمہ داری خود کی تھی، اس سے نمک زیادہ ہو گئی، پٹائی اس کی ہو رہی۔ کل قیامت کے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے، مختلف عدالتیں ہوں گی، جس طرح آج بھی کیسوں کے اعتبار سے مختلف عدالتیں ہوتی ہیں، ججوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جب حقوق کا معاملہ آئے گا، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، اوابین ایک طرف، گشت ایک طرف، درس و تدریس ایک طرف، تسبیحات ایک طرف، پہلے یہ بتا کہ بیوی کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہے۔ یہ حسن سلوک کا معاملہ سب سے پہلے وزن کیا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا۔ ماں میں سے میری ایک درخواست ہے، وہ اس طرح مطالبہ نہ کریں اپنے حقوق کا۔ اگر میری بیوی اپنا حق ادا کرنے کے لیے کہتی تو میں کہیں جنگل میں جا کر لکڑی نہ تلاش کر، تو کل کیسے ناشتہ بنے گا، نہیں نہ جاتا کہیں بھئی، کہیں لکڑی دیکھ تو چولہا گرم کرنا سنے۔ لیکن میری ماں بہنیں، آپ بھی اندازہ لگاؤ شوہروں کے کتنے بڑے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کے اندر اگر سجدے کی کسی کے لیے اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے کسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پہنچا دیا، یا رسول اللہ، میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والی ہوں، اب دوسرے گھر جانے والی ہوں، اس کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہارا شوہر بیمار ہو جائے، کوڑ کی بیماری ہو جائے اور جسم سے خون بہنے لگے، پیپ بہنے لگے، رات بہنے لگے، تو تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے جسم کو پاک صاف کر دو، تو تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور فقہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بس اشارے سے سمجھ لینا، عورت اگر آٹا گوندھ رہی ہے،
شوہر نے، بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، شوہر نے آواز لگا دی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو، تو اگلی مکی مارنا گوندھنے کے لیے آٹے میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہاں بھی تو خرابیاں ہیں۔ ایک وقت دونوں طرف کی بات اس لیے کر دی میں نے، کہیں سناؤ میں کوئی گھر بگڑ جائے، یہ کہیں گے ایک مفت صاحب آئے گھر بگاڑ کے چلو گو، اور تو کچھ نہ، ورنہ دیرے ڈولک نے بالٹان اٹھائی آدمی۔ تو گھر دونوں کہاں سے چلتے ہیں؟ سمجھوتا سے چلتے ہیں، وہ بھی اپنا کچھ حق معاف کریں، آپ بھی اپنا کچھ حق معاف کرو، کچھ وہ مطالبہ چھوڑیں، خود آپ چھوڑو، تبھی گھر چلتے ہیں بھائی۔ اگر وہ بھی اپنا حق ادا کرنے پہ آ جائیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو میرا عزیزو، یہ بڑی باریک باریک باتیں ہیں۔ تو اب عورتوں سے کہا جا رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے، نکلنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تم گھر سے باہر نکلو گی، گھومو اور پھرو گی، بازاروں میں جاؤ گی، سامان خریدنے میں لگی رہو گی، تو پھر یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے بات چیت نہیں فرمائیں گے، اس سے نظر رحمت سے اسے نہیں دیکھیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو میں دوبارہ آتا ہوں اسی بات کی طرف۔ جب یہ سوالات ہو گئے، رات گزر گئی، صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی جو میرا بھائی ہے، اس نے رات میں میرے لیے نفل نماز نہیں پڑھنے دی، اس نے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ بتایا گیا، ساری تقریر کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی قد صدق سلمان، سلمان نے سچ فرمایا ہے، تمہارے پاس تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اس نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب بیوی کے پاس رات گزارنا ہے۔ موقع مل جائے تو پھر تہجد پڑھا کرو، لیکن بیوی کے پاس بھی رہنا ہے۔ اور کیسے؟ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیو، عجیب و غریب واقعہ ہے، شب برات ابھی گئی ہے، اس کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سے جب قبرستان جا رہے تھے شب برات میں، جوتے پہن کر نہیں، جوتوں کو ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے، آہستہ آہستہ بستر سے اٹھ رہے تھے، کہیں میری محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کہیں جاگ نہ جائے، بیدار نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے، چھپکے سے قبرستان رات میں جا رہے تھے، چپل اور جوتے وغیرہ کو ہاتھ میں لے کر کہیں سے آواز نہ ہو جائے، نیند خراب نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ جان گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگی، تلاش کرنے لگی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جا کر دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ حضرت عائشہ واپس آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے، اور جب دیکھا حضرت عائشہ آ کر بستر پر لیٹ گئی تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کا سینہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ دل چل رہا ہے، دھڑکن ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، اے عائشہ تم یہ سمجھ رہی تھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے حق کو پامال کرے گا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں میرے دل میں تو خیال آیا تھا، مجھے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں۔ عورتیں خیال آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی دین ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر ابھی رمضان نہیں آیا، کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے، اس کا شوہر گھر پر ہو یا آنے کے لیے دلی سے فون کر دیا، کلکتہ سے فون کر دیا، بس 9 بجے آنے والا ہوں، 2 بجے آنے والا ہوں، اس عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور رکھ لیا تو اسے توڑوانے کی اجازت ہے، وہ توڑوانے میں گنہگار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ اندازہ تو لگائیے کیا کیا مسائل ہیں، کیسے کیسے حقوق ہیں، شریعت نے ایک دوسرے کا کس قدر لحاظ کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو، اولاد کا بھی حق ادا کرو۔
اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری حدیث جس میں اور تین کو بیان کرتے ہوئے العاق کو بھی بیان کیا، منان کو بیان کیا، ایک دیوس آدمی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا مت دیوس یا رسول اللہ، دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھا، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کو پتا ہے میرے گھر کون آتا ہے، کون جاتا ہے، میری لڑکی کہاں بات کرتی ہے، کس کے لیے فیس بک ہے، کہاں عیش بک ہے، کہاں واٹس ایپ ہے، کہاں گپ شپ ہے، کیا موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں، کہاں موبائل چل رہا ہے، کس سے باتیں چل رہی ہیں، کون میری عورتوں کے پاس آ رہا ہے، میری ماں سے کون بات کرتا ہے، بہن سے کون بات کرتا ہے۔ جو آدمی اس طریقہ سے اپنے گھر کی نگرانی نہ کرے اور یہ معاملہ اس کے گھر میں ہو رہا ہو، وہ آدمی دیوس ہے، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 4 مہینہ لگانے والے خوب غور سے سن لو، میری بات کڑوی لگ رہی ہوگی، جلہ لگانے والے خوب غور سے سن لو، میری بات کڑوی لگے گی، میں منع نہیں کرتا، خوب 4 مہینہ لگاؤ، لیکن اپنے گھر کی نگرانی بھی آئینے کی طرح کرو۔ گھر بھی تمہارے سامنے آئینے کی طرح رہنا چاہیے، ور تم 4 مہینہ لگاتے رہے، گھر کے اندر معاملہ دیوس پنے کا ہوتا رہا، تمہارے 4 مہینے پھر تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ دین یہ تمام شعبوں کا نام ہے، کسی ایک شعبے کا نام دین نہیں ہے۔ تو گھروں کی نگرانی کرو۔ تو یہ چند باتیں تھی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ بس 1-2 بات کہہ کر میں بات پوری کرتا ہوں، آپ اندازہ لگاؤ، ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، چونکہ واقعہ عورتوں سے متعلق ہے لیکن مرد بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک عورت کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ ہمارے شہر میں گاؤں میں ایک عورت ہے، بہت دیندار ہے، بہت روزہ رکھنے والی ہے، بہت زکوٰۃ اور صدقہ دینے والی ہے، بہت نماز پڑھنے والی ہے، بہت زیادہ اعمال کرتی ہے، اور آج کے دور میں 1-2 عمل اور جوڑ لیجئے، بہت اعتکاف کرتی ہے، بہت وظیفہ پڑھتی ہے، بیرون وقت لگاتی ہے، مستورات کی جماعت میں جاتی ہے، اور جوڑنا چاہو تو کچھ اور عبادات اس میں جوڑ لو آج کے اعتبار سے۔ لیکن یا رسول اللہ وہ اپنی زبان سے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی کی نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، اور آج کا بیرون کا تمام مسائل بھی ہے، مستورات کی جماعت کا اوقات بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، فَهِيَ فِي النَّارِ، وہ عورت جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی۔ اتنی نماز اسے جہنم میں جانے سے نہیں بتا سکتی، صرف زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ پڑوسن کا حق نہیں مارتی، اس کی زمین نہیں دباتی، اس کی لکڑیوں کو نہیں لاتی، اس کے بٹے ہوئے کے اوپروں کو نہیں لا رہی، حق کا مسئلہ نہیں ہے۔ صاف الفاظ حدیث میں یا رسول اللہ زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اور زبان سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ لعن طعن ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہے۔ ایک عورت تھی، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ وہ نماز فرض پڑھتی ہے، نوافل نہیں، روزہ فرض رکھتی ہے، نوافل نہیں، بس مختصر عمل کرتی ہے، لیکن پڑوسن کو خوش رکھتی ہے، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ عورت جنت میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں، جو پڑوسیوں کے جھگڑے آپس میں چل رہے ہیں، کوئی اس کے نہیں بیٹھتا، کوئی اس کی شادی میں نہیں جاتا، کوئی اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، کوئی اس کی لڑکی کی شادی میں نہیں جاتا، آپس میں جو دل یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ خوب غور سے سن لو، اسی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے سخت وعید بیان فرمائی فَهِيَ فِي النَّارِ، اور مرد ہے تو فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ آدمی جہنمی ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، سب کو جن کو ناراض کر رکھا ان سب کو راضی کرو، ایک دوسرے سے گلے ملو، یہ راضی نامہ ہوگا تبھی جنت میں جانا آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جو لڑائی جھگڑے سب کو ختم کرو گے نا، کیا کہنا چاہ رہے؟ ہاں صحیح بات ہے۔
تو عمل کرو میرے بھائیو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان تمام شعبوں کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اپنی مستورات کے لیے بھی بتاؤ کیا کیا حق ہیں، کیسے کیسے ادا کرنے۔ تھوڑی سی بات پر ان کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا، دورانی جٹھانی وغیرہ وغیرہ کا، ان کو آپس میں صلح راضی نامہ کرا دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو مہینہ گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 دن انبول گزر گئے، لڑائی ہو گئی تھی پھر نہیں بولے، 3 دن گزر گئے، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کی نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، اشراق کوئی اسے جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی، وہ جہنم میں جائے گا۔ 3 دن گزر، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، لیکن یہ حدیث بھی تو سامنے ہے، یہ بھی تو دین ہے۔ اس لیے اپنا راضی نامہ کرو، صلح کر لو، 3 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اور عورت کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک شوہر ناراض رہتا ہے، جب تک کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے۔ اس کو تو بہت جلدی اپنے شوہر کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حقوق سے متعلق چند باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔